بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان گھر کی اصلاح۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے دعا کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ انسان دعا کے جو آداب ہے اس کا اہتمام کرے، یعنی دعا کرنے والا علی الاعلان فواحش منکرات اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ ذرا سوچیں، ایک طرف تو نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جو اپنے کفیل کی دکان کا مال اٹھا کے سارا دوسرے کو دے دیتا ہے اور پھر کفیل سے تنخواہ بھی مانگتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا اور اس کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ تو ضروری یہ ہے کہ علی الاعلان فواحش کا ارتکاب نہ کرتا ہو، حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہو۔ تو اگر اس کے اسلوب استعمال کرتا ہے انسان اور آداب کو ملحوظ رکھتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، میاں ہیں یا بیوی ہے، میاں ہیں یا بیوی ہیں، جن سے عمومی طور پر گھر بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ قطعاً نہ چھوڑیں۔ دونوں ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ میاں اپنی حقیقی صورت اپنی بیوی کے آئینے میں دیکھیں اور بیوی اپنی حقیقی صورت میاں کے آئینے میں دیکھیں، اس لیے کہ عمومی طور پر انسان کو اپنی غلطی کم نظر آتی، اپنی غلطی کم نظر آتی ہو، دوسرے کی غلطی بہت بڑی لگتی ہے۔ اپنے انسان خواہ فرد نماز ہی کیوں نہ چھوڑتا ہو، لیکن دوسرے کو دیکھ لیا وہ سنت نہیں پڑھا، اس کے اوپر فوراً انگلی اٹھا دے گا کہ دیکھو یہ سعودی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے اور اپنے جائے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ یہ سعودی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے اور اپنے جائے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھو پہلے اپنے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ انسان کو اپنی غلطی کم نظر آتی ہے، ایک آئینہ بنے کہ مرد اگر کوئی کوتاہی بیوی کے اندر دیکھتا ہے تو اس پر ناراض ہو، اسے سمجھائے، جس طریقے سے بیوی اگر کوئی کوتاہی مرد کے اندر دیکھتی ہے تو اسے منع کرے اور سمجھائے۔ حالانکہ معاملہ ہمارے ماحول میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر میاں صاحب کے بارے میں عورت سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس پر اتنے غصہ ہوں گے کہ مارنے پر تیار ہو جائیں گے، اور اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ انہیں نہ ہرا کرتی۔ بسا اوقات ایک میاں کے حق میں سالوں بیوی رہ جاتی ہے لیکن اسے نماز کا حکم نہیں دیا جاتا، ہے کہ نہیں ہے؟ سالوں سال میاں گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بیوی اس پر ناراض نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اگر دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس پر کتنے ناراض ہوتے ہیں،
جبکہ شریعت کا کیا حکم ہے ذرا دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اصلاح کے بارے میں کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میاں رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں, کس کی؟ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتے ہیں, اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے کے اوپر پانی کا چھینٹا مار دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور اگر میاں اٹھتی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے, عورت اٹھتی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے میاں نہیں اٹھتے ہیں تو وہ ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے. ایسے لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی جو چیز انسان کے اوپر واجب نہیں ہے, یعنی تہجد نماز پڑھنا واجب ہے نہیں واجب ہے, لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا کہ بیوی اٹھتی ہے اور میاں نہیں اٹھتے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ میاں کو جگائے. بات سے نہیں اٹھ رہے ہیں, جھجھوڑنے سے نہیں اٹھ رہے ہیں تو چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے. اسی طریقے سے میاں کا بھی معاملہ ہے. تو چہ جائے کہ اگر جہاں فرائض چھوٹ رہے ہوں, جہاں پر واجبات ترک ہو رہے ہوں, جہاں پر حرام چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہو, وہاں پر ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میاں سے سوال کرے گا اور پھر ان کی گرفت کرے گا, اور میاں نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت دن اللہ تعالیٰ بیوی سوال کس پر؟ اس کی گرفت کرے گا. دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اس کے ساتھ ساتھ گھر کی اصلاح کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے جو عام طور پر حتیٰ کہ دیندار لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اسے. وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. ہم صرف مدرسے کے اوپر کفایت اور قناعت کر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اپنے گھروں کے اندر علمی مجلس, مذاکرے کی مجلس, ذکر کی مجلس کم ہی لوگ منعقد کیا کرتے ہیں. حالانکہ گھر کے اندر دینی مجلس کا انعقاد بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ صحابہ اکرام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ انہیں بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, نیک کام سمجھاؤ انہیں اور برے کام سے انہیں منع کرو. حتیٰ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علموہم وعدبوہم, علموہم وعدبوہم, انہیں تعلیم دو اور ان کی ٹھکائی بھی کرو, ان کی ٹھکائی بھی کرو, انہیں تعلیم دو. یعنی اگر سیدھے نہیں مانتے ہیں, سیدھے نہیں پڑھتا ہے بچہ, عورت نماز نہیں پڑھتی ہے تو مرد کا حق بنتا ہے کہ اسے مارے, اگر سیدھے نہیں مانتی ہے تو. لیکن کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اس پر ضرور مار دیں گے, ہے نا. لیکن نماز نہیں پڑھی عورت نے تو کیا کروں, بہت بار سمجھایا مانتی ہی نہیں, یہی تو کہہ دیتے ہیں نا. لیکن کھانے کے بارے میں کوئی نہیں کہہ دیا آپ نے ایسا کہ نمک کم ہو گیا, چلو بھائی بہت بار سمجھا لیکن اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا. ایسی بیوقوف اور بے عقلی ہے کہ آج تک نمک کا اندازہ کر ہی نہیں پائی. کوئی کرتا ہے ایسا؟ پتہ ہے کوئی کرتا ہے ایسا؟ الا ماشاء اللہ, کوئی ہزاروں میں اللہ کا ولی ہو کوئی کرتا ہو تو, ورنہ ماتھے کے اوپر فوراً 111 کے نشان غصے کے بن جایا کرتے ہیں کہ ہاں نمک کیوں زیادہ ہو گیا, پانی کیوں زیادہ ہو گیا, اور دنیا بھر کی باتیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے. اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے اللہ